ایک جنگل میں 3 جان باز دوست رہتے تھے، ایک بکرا، ہوشیار بلی اور بہادر مور۔ ایک دن ایک نقشہ ان کے جنگل میں پہنچا جو حویلی ہلز کی طرف راستہ بتا رہا تھا، جو کہ جنگل کے جانوروں کے سکون اور امن کی چابی کی طرف لے جا رہا تھا۔ جادوئی اڑتے ہوئے نقشے کو دیکھ کر تینوں جان باز دوست حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ آخر انہیں نقشہ ملا۔ انہوں نے نقشے کو دیکھا اور ساری بات سمجھے۔ آخر اس نقشے کے مطابق تینوں دوست جوش والی ہوا میں اپنے سفر پر نکلے۔ چمن چراغ کے رنگین کھیتوں اور بازار بہار کے گھنٹے بھرتے ہوئے راستے میں انہوں نے کامل، مہربان اونٹ اور سکون بخش سانپ جیسے کرداروں سے ملے، جو اتحاد اور سمجھ کی اہمیت کا تجربہ کرائیں۔ ان کے ساتھ مل کر وہ اپنا اگلا سفر شروع کرتے ہیں اور مزید دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس سفر میں انہیں کافی زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ سفر انہیں داستانِ دریا کی خوبصورت دیس میں لے آیا، جہاں انہوں نے دوستی کی پرکھ سے گزرتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کیا۔ بکرے کی حوصلہ افزائی، بلی کی ہوشیاری اور بلال کی جرأت مندی ہر چیلنج میں انہیں رہنمائی کا ذریعہ بن گئی۔ سکون بھرے روشن رخ ہواؤں میں انہوں نے شریف ہاتھی سے ملاقات کی، جو حویلی ہلز کی قدیم کہانیاں اور دنیا میں توازن کی ضرورت بتا رہا تھا۔ اس کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ہمارے دوست سفر جاری رکھتے ہیں، اور اس سفر میں وہ ہاتھی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور آخر کار چاروں دوست مل کر ایک نئے جنگل میں ملتے ہیں، جس جنگل کا نام جانے جہاں ہوتا ہے۔ جان جنگل کے سرسبز جھیلیں اور چپ چاپ چھا گھر کی رازی گفتگوؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب وہ حویلی ہلز تک پہنچے تو انہوں نے آخری چیلنج کا سامنا کیا، اور جیسے ہی وہ حویلی ہلز میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کا سامنا کچھ نئے دوستوں سے ہوتا ہے، جو وقتی طور پر تو ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کی اچھائی اور نیک دلی ان کو بھی اچھائی کی طرف لے آتی ہے۔ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر کے تمام دوست حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ایک بند کمرے کا دروازہ، جو کہ بہت ہی پرانا اور عجیب ہوتا ہے، اس تک پہنچتے ہیں اور جادو سے اس دروازے کو کھولتے ہیں۔ اندر ہوا چلتی ہے، ایک خاموش حکومت ہوتی ہے۔ وہ تھا ہارمونی کا دانہ، جو آخری پیشہ ورانہ چیلنج کا حل تھا۔ اسی دروازے کے ذریعے ہی اور شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر کے ہی تمام دوست اپنے جنگل کو پرامن بنا سکتے تھے۔ تمام دوست جب اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ہر قسم کے مقابلے اور چیلنج کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اندر جاتے ہی ان کا سامنا ڈھیر سارے موروں سے ہوتا ہے، جو کہ ان کا چیلنج ہوتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی اپنی خصوصیات کی قدر کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ سب مل کر کام کریں گے۔ ان سب کا پہلا چیلنج تھا موسیقار کے ساتھ ہم آہنگی بنانا۔ بکرے نے اپنے چہرے پر خود کو دھوکا چاہا، لیکن بلی نے سمجھایا کہ موسیقار ہر شخصیت کو اپنی میوزک میں شامل کرتا ہے۔ جب ہر ایک نے اپنی آواز چھوڑی اور دوسرے کی میوزک سنی، وہاں ہم آہنگی کی خلقیت ہو گئی۔ اس چیلنج کو پار کرتے ہی ان کے سامنے دوسرا اور مزید خطرے والا چیلنج تھا۔ دوسرا چیلنج تھا تصویر بنانے کا، جہاں بلی نے اپنی ہوشیارانہ منظر نگری اور سانپ نے اپنی بہادری دکھائی۔ بکرے نے اپنی خواہش بھی سب کے ساتھ بانٹی اور ہر ایک کی خصوصیت کو قدر کی۔ تصویر بنتی گئی اور ہم آہنگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی گئی۔ آخر تصویر مکمل ہوئی اور راز کا اگلا دروازہ کھلا، اور یہ اب ان کا آخری چیلنج تھا، بات چیت کرنا، جہاں ہر ایک نے اپنے دل کی باتوں کو کہا اور دوسروں کی باتوں کو سنا۔ ایک کالا ہرن، جو کہ اس دروازے کی نگرانی کر رہا تھا، ہم آہنگی کا رازدار ہوا۔
انہوں نے مختلفیوں کو قبول کرنے اور مل کر کام کرنے کی ضرورت بتائی۔ یہاں ہمارے دوستوں کے یہ تمام چیلنج پار ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہر چیلنج میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہم آہنگی کا راز کھلتا ہے۔ تو حویلی ہلز نے ایک نیا زندگی کا دلہا دیا۔ گل آباد واپس آ گئے اور اپنے تبدیل کردہ داستان کو یوٹیوب پر شیئر کرتے ہوئے دنیا بھر کے دیکھنے والوں کو ہم آہنگی، سمجھ اور محبت کا پیغام دیا، تاکہ ان کا یہ کارنامہ ہر قسم کے دلوں کو چھو جائے اور وہ محبت بھری کہانی میں مسلسل جاری ہوتا رہے۔